آج ہم جس کتاب کو گہرائی میں دیکھنے والے ہیں وہ ہے مولانا نعیم صدیقی کی محسن انسانیت۔ جی یہ صرف ایک اور سیرت کی کتاب نہیں ہے نا؟ اس کا عنوان ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل۔ ہم عام طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول کے طور پر تو جانتے ہیں، لیکن محسن انسانیت یعنی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی کا جو تصور ہے یہ ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ جی، اور یہی زاویہ اس کتاب کی آپ کہہ لیں روح ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر فیصلہ، ہر جنگ، ہر معاہدہ وہ اس ایک مقصد کے گرد گھومتا تھا۔ کون سا مقصد؟ مقصد یہ کہ انسانیت کی تکلیف کو کیسے کم کیا جائے اور اس کی فلاح کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ تو یہ کتاب مطلب واقعات کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے کہ قیادت اصل میں ہوتی کیسی ہے۔ اچھا، تو آئیے اسی فلسفے کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا علمی اور اخلاقی دلائل دیتے ہیں۔ اور پھر تاریخ کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی، اور پھر تاریخ کے کن واقعات کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جو قیادت کا ماڈل اس کتاب سے ابھرتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا میرے خیال میں بہت دلچسپ ہوگا۔ بالکل۔ تو شروعات اس بنیادی دلیل سے کرتے ہیں، مصنف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک خوبصورت لقب ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری دلیل بھی ہے؟ نہیں، یہ بہت گہری دلیل ہے اور یہی کتاب کا مرکز ہے۔ دیکھیں، صدیقی صاحب کا استدلال یہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر جو سیرت کی کتابیں تھیں وہ یا تو واقعات پر مرکوز تھیں یا پھر فقہی احکامات پر۔ صحیح۔ صدیقی صاحب نے اس پورے بیانیے کو ایک انسانی محور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھنا نہیں تھا، بلکہ انسانیت جس بحران کا شکار تھی اسے اس سے نکالنا تھا۔ بحران؟ کیسا بحران؟ اخلاقی، سماجی، معاشی۔ محسن کا مطلب ہے وہ جو احسان کرے، اور احسان صرف مالی مدد تو نہیں ہوتا نا۔ احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کی بدترین حالت سے نکال کر بہترین کی طرف لائیں۔ جی۔ صدیقی صاحب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی کیا۔ تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بدترین حالت تھی کیا۔ کتاب کے شروع میں ہی ایک عنوان ہے، وقت، مقام اور انسانی سواد۔ یہ شاید اسی پس منظر کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل۔ کتاب اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف تاریخی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ انسانیت جب وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنے لیے کیسے مسائل پیدا کرتی ہے۔ جیسے کہ قبائلی جنگیں جو نسلوں تک چلتی تھیں، عورتوں اور غریبوں کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، معاشی استحصال عام تھا۔ صدیقی صاحب اسے ایک ایسے بحران کے طور پر دکھاتے ہیں جس کا حل خود انسان کے پاس بچا ہی نہیں تھا۔ اور جب ہم اس دور کے شرک پر مبنی نظام کی بات کرتے ہیں تو کتاب کے مطابق یہ صرف بت پرستی کا معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ صدیقی صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک مکمل سماجی اور معاشی ڈھانچہ تھا۔ کعبہ کے گرد جو بت تھے وہ صرف پتھر نہیں تھے۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ مختلف قبائلوں کی طاقت، ان کی تجارت اور ان کی سماجی حیثیت کی علامت تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور اس بت کی پوجا دراصل اس قبیلے کے سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ کو تسلیم کرنے کے برابر تھی۔ اچھا، تو توحید کا نعرہ لگانا ایک طرح سے اس پورے پاور سٹرکچر کو چیلنج کرنا تھا۔ بالکل، اسی لیے تو اتنی شدید مخالفت ہوئی۔ یہ صرف ایک مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک پورے سٹیٹس کو چیلنج تھا۔ ٹھیک ہے، تو پس منظر یہ تھا کہ ایک پورا معاشرتی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتاب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے قیادت کے سفر کو کیسے پیش کرتی ہے۔ فہرست میں صاف طور پر مکی اور مدنی ادوار کا ذکر ہے۔ جی، پہلے مکی دور کی بات کرتے ہیں۔ یہاں چیلنجز کیا تھے اور قیادت کا انداز کیسا تھا؟ مکی دور کو کتاب میں بنیاد قائم کرنے کا مرحلہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج تھا نظریاتی اور سماجی۔ آپ کے پاس کوئی ریاست نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف ایک پیغام تھا۔ صرف ایک پیغام تھا اور آپ کا اپنا کردار۔ اس مرحلے میں قیادت کا انداز تھا صبر، استقامت اور جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی پرسویشن۔ صدیقی صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ شدید ظلم و ستم کے باوجود ایک چھوٹی مگر مضبوط جماعت بنائی گئی جو ایمان اور کردار پر قائم تھی۔ اچھا، یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔
فہرست میں دعوت کا پہلا خفیہ دور اور پھر قریش کے دعووں کی مخالفت جیسے عنوانات ہیں، یعنی یہ کوئی اچانک شروع ہونے والی جذباتی تحریک نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی تھی۔ کب خاموش رہنا ہے، کب بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے۔ یہ تو ایک جدید سیاسی تحریک کی طرح لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے آپ ایک سٹارٹ اپ کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو سٹیلتھ موڈ میں کام کر رہا ہے۔ اچھا۔ پہلے صرف بنیادی ٹیم کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، نظریے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر صحیح وقت پر اسے عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور یہ مرحلہ ہجرت پر ختم ہوتا ہے، جسے مصنف محض ایک فرار نہیں سمجھتے۔ تو وہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے ایک اسٹریٹیجک اقدام کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ کی تلاش جہاں اس نظریے کو عملی شکل دی جا سکے۔ مکی دور میں فرد کی تعمیر پر زور تھا تاکہ ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم ہو سکے۔ گویا ایک نظریاتی بیج بویا جا رہا تھا، لیکن اسے پھلنے پھولنے کے لیے مکہ میں زرخیز زمین نہیں مل رہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر ہجرت ہوتی ہے اور مدینہ میں وہ زمین مل جاتی ہے۔ کتاب اس تبدیلی کو کہتی ہے تاریخ موڑ مڑتی ہے۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو مشن کے پورے پیمانے کی تبدیلی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ اب چیلنج افراد کو بنانے کا نہیں تھا، بلکہ ایک معاشرہ اور ایک ریاست بنانے کا تھا۔ مدنی دور میں چیلنجز کی نوعیت ہی بدل گئی۔ کیسے؟ اب نظریاتی مخالفت کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی انتظامیہ کے مسائل تھے۔ ایک آئین بنانا، معیشت کو سنبھالنا، مختلف گروہوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ریاست کا دفاع کرنا۔ لیکن جب آپ ایک ریاست چلاتے ہیں تو فیصلے ہمیشہ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ قانون سازی میں سختی بھی ہوتی ہے اور سماجی انصاف کے لیے طاقت کا استعمال بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ تو محسن کا وہ تصور جو مکہ میں صبر اور رحمت پر مبنی تھا، کیا وہ مدینہ میں آ کر بدل گیا یا اس کی شکل تبدیل ہو گئی؟ کیا خوب سوال ہے۔ صدیقی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ تصور وہی رہا، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ بدل گیا۔ مکہ میں احسان یہ تھا کہ ظلم سہ کر بھی مخالف کے لیے بد دعا نہ چی جائے۔ اور مدینہ میں؟ مدینہ میں احسان یہ تھا کہ ایک ایسا منصفانہ نظام قائم کیا جائے جہاں کسی پر ظلم ہو ہی نہ سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میثاق مدینہ ہے۔ اور اس میثاق کی سب سے حیران کن بات کیا تھی جسے کتاب نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ کہ اس نے تمام گروہوں، مسلمان، یہودی قبائل اور دیگر کو ایک امت یعنی ایک سیاسی برادری قرار دیا۔ یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی تصور تھا، ہے نا؟ بہت انقلابی۔ کہ شہریت کی بنیاد مذہب نہیں بلکہ ایک مشترکہ سماجی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس دستاویز نے واضح لکھا کہ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، لیکن شہر کے دفاع میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ تو ایک تکثیری معاشرے کی بنیاد تھی۔ بالکل، اور یہ محسن انسانیت کے تصور کا عملی ثبوت تھا۔ یہاں قیادت ایک قانون ساز اور ایک منصف کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہاں آ کر بہت سے لوگوں کے لیے ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب کا اگلا بڑا حصہ ہے تلواروں کی چھاؤں میں۔ جی، محسن انسانیت اور تلوار، یہ دو تصورات ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ کتاب اس تضاد کو صرف دفاعی جنگ کہہ کر حل کرتی ہے یا اس میں کوئی گہری بات ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ صدیقی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جنگ کا مقصد ریاست کا تحفظ تھا تاکہ انصاف کا وہ نظام قائم رہ سکے، لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے کیوں اور کیسے دونوں کو بدل دیا۔ اس کی کوئی مثال؟ جنگ کبھی بھی پہلا آپشن نہیں تھی۔ اس کی بہترین مثال صلح حدیبیہ ہے۔ بظاہر مسلمانوں نے ایک کمزور معاہدہ قبول کیا، اپنی شرائط سے پیچھے ہٹے، لیکن ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے 10 سال کے لیے خون ریزی ٹل رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن ہمیشہ اولین ترجیح تھی۔ یعنی جنگ مقصد نہیں بلکہ امن کے قیام کا ایک آخری ذریعہ ہے، اور جب جنگ ہوئی بھی تو کیا اس میں بھی محسن کا پہلو نظر آتا ہے؟ جی، اور یہی صدیقی صاحب کا مرکزی نکتہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی ایک سخت اخلاقی ضابطہ قائم کیا گیا۔ غیر جنگجوؤں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو نشانہ بنانے کی سخت ممانعت تھی۔ اور قیدیوں کے ساتھ سلوک؟ قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کی مثالیں قائم کی گئیں۔ یہاں محسن کا کردار خون ریزی کو محدود کرنے اور منصفانہ جنگ کے اصول قائم کرنے میں نظر آتا ہے۔ اور اس کا اختتام؟ اور اس پورے دور کا اختتام ہوتا ہے فتح مکہ پر۔
جسے انتقام کے بجائے رحم اور معافی کی ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب طاقت تھی کہ سالوں کے ظلم کا بدلہ لیا جائے، تب سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ اس قیادت کے ماڈل کا عروج تھا۔ تو یہ جو پورا سفر ہے ایک مظلوم مبلغ سے لے کر ایک ریاست کے بانی اور پھر ایک فاتح کمانڈر تک، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کامیابی کا انحصار اس مرکزی شخصیت کے اپنے کردار پر تھا۔ کتاب میں اخلاق، لباس، گفتگو جیسے عنوانات پر خاص توجہ دی گئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ صدیقی صاحب کے نزدیک مشن کی کامیابی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کا تواضع، آپ کی رحمت، آپ کی سچائی اور انصاف، یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں تھیں۔ تو پھر یہ کیا تھیں؟ یہ اس انقلابی مشن کے سب سے مؤثر اوزار تھے۔ جب آپ اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کرتے ہیں، یا جب ریاست کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام مزدور کی طرح خندق کھودتے ہیں، تو یہ باتیں کسی بھی تقریر سے زیادہ طاقتور پیغام دیتی ہیں۔ یعنی کردار ہی پیغام تھا۔ بالکل۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کردار ہی آپ کا سب سے بڑا پیغام تھا، اور یہی محسن ہونے کی عملی دلیل تھی۔ تو ان سب باتوں کا، اس تاریخی تجزیے کا آج کے دور کے لیے کیا مطلب ہے؟ مصنف ان اسباق کو جدید دور سے کیسے جوڑتے ہیں؟ آخر وہ یہ کتاب 20ویں صدی میں کیوں لکھ رہے تھے؟ کتاب کے دیواچہ گزارشات مؤلف میں یہ بات بہت واضح ہے۔ یہ کتاب 20ویں صدی کے وسط میں لکھی گئی، جب مسلم دنیا میں کمیونزم اور مغربی سیکولرزم جیسے نظریات بہت مقبول تھے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا جواب تھا؟ جی، صدیقی صاحب ایک متبادل پیش کر رہے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ آج کی انسانیت بھی انہی جیسے مسائل کا شکار ہے: مادیت پرستی، ناانصافی، اخلاقی بحران۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انسانیت کو اپنے مسائل کے حل کے لیے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا حل ایک ایسے ماڈل میں موجود ہے جو گہرے ایمان کو عملی اقدامات سے اور اخلاقی سالمیت کو سیاسی ذہانت سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ایک نقشہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محسن انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محض واقعات کے مجموعے کے طور پر نہیں، بلکہ قیادت کے ایک ارتقائی ماڈل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی، ایک سفر کے طور پر۔ یہ سفر ایک صابر استاد سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک مدبر ریاست ساز تک پہنچتا ہے، اور آخر میں ایک رحم دل کمانڈر پر مکمل ہوتا ہے۔ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اخلاقی اور روحانی تبدیلی سے ہوتا ہے، جو پھر سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو بدل دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کلیدی پیغام یہ ہے کہ یہ ماڈل اپنی روح میں انسان دوست ہے۔ اس کا مقصد کسی ایک گروہ کی نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی فلاح ہے۔ یہ ایک عالمگیر پیغام ہے جس کی بنیاد رحمت، انصاف اور انسانی وقار پر ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں، یہ کتاب اس پیغام کو صرف ایک مذہبی عقیدے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک قابل عمل سماجی اور سیاسی پروگرام کے طور پر پیش کرتی ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ آج کی دنیا کی پیچیدگیوں، سیاسی تقسیم اور سماجی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قیادت کے ماڈل کا کون سا ایک اصول، مکی دور کا صبر اور نظریاتی استقامت، مدنی دور کی ریاست سازی اور تقصیریت، یا تنازعات کے دوران قائم کی گئی اخلاقیات، آج کے دور میں اپنانا سب سے زیادہ مشکل لیکن شاید سب سے زیادہ ضروری ہو سکتا ہے؟